میں ہوں کامران شاہد۔ عمران خان صاحب نے اب سے کچھ لمحے پہلے جو ہے اپنا دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بڑا تاریخی اعلان ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی پوری احتجاجی پالیٹکس کے تناظر کے اندر۔ وہ دھرنا جو پچھلے 4.5 ماہ سے جاری تھا، 130 معصوم بچوں کی شہادت کے غم میں جو پاکستان کی سچویشن ہے دہشت گردی کو لے کر، وار آن ٹیرر کو لے کر، اس تناظر میں عمران خان صاحب نے آج ایک ہسٹورک اعلان کیا ہے۔ بہت بڑا اعلان ہے پاکستان کے، اگر یونٹی کے تناظر میں دیکھا جائے، پاکستان کے حالات کے تناظر میں دیکھا جائے، ایک بہت بڑا بیان ہے۔ اس کو ہم بہت بڑا سیکریفائس بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایک بہت بڑے موقف سے پیچھے ہٹی ہے، لیکن جس طرح پیچھے ہٹی ہے، جن حالات میں پیچھے ہٹی ہے، جس انتشار کا شکار پوری قوم ہوئی ہے، جس غم کا شکار پوری قوم ہوئی ہے کل سے، جب سے 130 بچوں کی شہادت ہوئی دہشت گردوں کے ہاتھوں، اس تناظر میں جب اس پوری پکچر میں اس دھرنے کے خاتمے کا اعلان دیکھا جائے گا تو ایک بہت آنریبل اعلان ہے، ایک بہت ڈگنیفائڈ فیصلہ ہے، ایک بڑا تاریخی لمحہ ہے، اور پاکستان کی اپوزیشن کو، پاکستان تحریک انصاف کو سے یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی پاکستان کی قوم کہ اس اہم ترین موقع پر، اس نازک ترین لمحے پر پاکستان تحریک انصاف اپنی پوزیشن جو ان کے نزدیک پرنسپل سٹینس ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ کر پاکستان کو سب سے آگے رکھے گی۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ ہے پاکستان کے لیے جب عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس یا دوسرے میٹرز آتے ہیں۔ نذیر راجی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے اس ڈیسیژن کو؟ تاریخی کہیں گے؟ میرا شبہ جی، اتنے بڑے سبزے کے بعد بھی اگر ہم اپنے معاملات جو ہے ان کو سنجیدگی سے حل نہ کریں یا انتشار کی صورتحال میں رہیں تو اس کا فائدہ دہشت گردوں کو ہوگا۔ اس یونٹی کا جو جس کا مظاہرہ کیا ہے عمران خان اور نواز شریف دونوں نے، یہ تقاضا تھا وقت کا، تاکہ یہ میسج جائے کلیئر جو بھی دشمن ہے ہمارے، خاص طور پہ دہشت گرد، کہ ہم اس وقت ایک ہیں اور تمہارے خلاف کسی میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی ہمارے ذہن میں کوئی خلفشار نہیں، ہم سب ایک ہو کر آپ سے لڑنے کو تیار ہیں اور لڑیں گے۔ ناجی صاحب کتنا اخلاقی دباؤ ہوگا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پہ؟ کیونکہ عمران صاحب نے ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ اپنی اس تحریک کے اصولی موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اصولاً جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے۔ کتنا بڑا اخلاقی دباؤ ہے پرائم منسٹر کے اوپر اس وقت کے جب عمران خان صاحب میرا خیال ہے دباؤ اس وقت وہ نہیں ڈال رہے، وہ تو انہوں نے معقولیت کا مظاہرہ کیا، نواز شریف نے بھی جواب میں وہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن تو ہم بنانے کو تیار ہیں، تو باقی جو ڈیٹیل ہے ہم طے کر لیں گے جی۔ تو وہ اس سے ملاقات کے لیے بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی جانے کو تیار ہوں، یا وہ مجھے بلا لیں یا میں انہیں بلا لیتا ہوں۔ ٹھیک، تو میرا خیال ہے یہ جو جس جذبے کا اظہار ہوا ہے، جس موقع پر ہوا ہے، اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے، شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ رائٹ، بہت شکریہ راجی صاحب۔ ہارون رشید صاحب بہت وارم ویلکم۔ بڑا تاریخی لمحہ ہے پاکستان کے لیے، بڑا نازک لمحہ ہے اور بڑا تاریخی اعلان کہیں گے عمران صاحب نے جو ابھی دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا ہے؟ یہ تاریخی اعلان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی جذبات کا احترام ہے۔ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں ہر ایک کو نئی سیاست کرنی پڑے گی، گزرے ہوئے دن کی کل کی سیاست نہیں چلے گی۔ لوگوں کے نزدیک اب ٹیررزم سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی کے نقطہ نظر سے وہ دیکھیں گے۔ کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے جو قومی نفسیات کو بدل دیتا ہے، کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے جو نئی سوچ پیدا کرتا ہے۔ وہ اتنی بحث سے، جو طویل بحث سے جو چیزیں آشکار نہیں ہو سکی تھی، واضح نہیں ہو سکی تھی، اس حادثے نے واضح کر دی ہیں۔ ہارون صاحب پرائم منسٹر کے اوپر کتنا اخلاقی دباؤ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ عمران صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اصولی موقف تسلیم کرنا چاہیے پاکستانی عوام کا اور جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے۔ کتنا اخلاقی دباؤ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر پہ؟ آپ سمجھتے ہیں بالکل نہیں ہوگا؟ پرائم منسٹر پہ بہت زیادہ اخلاقی دباؤ ہے اس وقت۔ ظاہر ہے ضرورت ہے، جیسے 65 کی وار میں ضرورت تھی کہ سب لوگوں نے ایوب خان کی حمایت کی تھی، اور پرائم منسٹر اس دباؤ کو محسوس نہیں کریں گے اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو، تو سب سے زیادہ خسارے میں وہی رہیں گے۔ رائٹ، اور یہ جو پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں جوڈیشل کمیشن کا، وہ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، خط لکھ چکے ہیں، اب نہیں کریں گے تو لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ اس وقت انہیں موقع دیا جانا چاہیے اور ان کی حمایت کی جانی چاہیے جائز مقاصد کے لیے۔ ہارون صاحب آپ کو لگتا ہے وہ ریلائز کریں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن سے بھاگیں۔ قومی اسمبلی واپس آ جانا چاہیے تحریک انصاف کو، یا وہ پروٹیسٹ باہر جاری رکھنا چاہیے ان کو؟
یہ تو دیکھیے سوچنے کی بات ہے، ایسے اچانک میں سوال کا کیا جواب دوں، لیکن یہ کہ نواز شریف صاحب کو انہیں لے کے آنا چاہیے، اصل بات یہ ہے۔ اچھا، جس رویے کا انہوں نے مظاہرہ کیا، مظاہرے انہوں نے ختم کر دیے، جلسے ختم کر دیے، ہڑتالیں ختم کر دی، دھرنا ختم کر دی، تو اب نواز شریف صاحب کی تو کوئی ذمہ داری ہے یہ نہیں۔ لیکن مجھے پس منظر میں ملٹری لیڈرشپ نظر آتی ہے، جس نے دونوں سے کہا آف کورس ڈیسینٹلی اور پولائٹلی کہ مفاہمت لیڈروں کو کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ دونوں نے اچھا کیا۔ بہت شکریہ۔ ہارون رشید ہمارے ساتھ موجود تھے، احمد رضا قصوری صاحب اور علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ۔ علی محمد خان صاحب، عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے آبویسلی انہوں نے کہا، یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس نازک لمحے پہ قوم کو جو یونٹی درکار تھی اس کے لیے انہوں نے کی ہے۔ بینگ اے ممبر آف پاکستان تحریک انصاف، واٹس یور ٹیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج عمران خان نے ایک پاکستانی اور ایک محب وطن بن کے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم میں نہ کوئی عمران خان ہے اور نہ نواز شریف ہے، نہ زرداری صاحب ہے، نہ مولانا صاحب، اور نہ ہی اسفندیار ولی، اور نہ ہی الطاف بھائی۔ ہم سب کے سب جو ہیں آج جناح ہمیں بننا ہوگا، ہم سب کو محمد علی جناح بننا ہوگا، ہمیں محمدی بننا ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورز بننا ہوگا، اور وہ لوگ جو انسانیت کا قتل کرتے ہیں ان کے سامنے سینہ سپر ہونا ہوگا، اور کامران بھائی ان کو یہ کہنا ہوگا، دہشت گردوں کو یہ کہنا ہوگا، تو وہ تحریک طالبان کو وہ کہنا ہوگا کہ جو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو وہ مسلمان تو نہیں، وہ انسان بھی چھوڑے جانور کو بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں مار سکتا۔ اور میں صرف ایک میسج دوں گا ان سب کو جنہوں نے کل ہمارے بچوں کو مارا ہے، جی، جنہوں نے کل ہماری ماؤں کے گود اجاڑے ہیں، ان کو صرف ایک میسج ہے کہ تم اس نگری میں جیتے ہو، ہم جس نگری میں مرتے ہیں، اے ارض وطن کے غدارو ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں۔ آج کے بعد اس ملک میں ہم سیاست کریں گے، ہم میاں صاحب سے اصولوں پہ لڑیں گے، لیکن آج نہیں۔ آج عمران خان، میاں نواز شریف، علی محمد، طلال چودھری، کامران شاہد، طلعت حسین، وی آر آل ون اینڈ وی ہیو ٹو سیو دس نیشن۔ دیٹ از آل وٹ آئی ہیو ٹو سے۔ علی محمد خان صاحب یہ بتا دیجئے کہ قومی اسمبلی میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اب آپ جائیں گے ایز اے اپوزیشن ہی آبویسلی، لیکن کیا آپ جائیں گے؟ جی دیکھیں کامران، اس کا مجھے ابھی علم نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جب ہم نے دھرنا ختم کر دیا جو ہمارے احتجاج کی سب سے بڑی شکل تھی، تو اگر ہم نے اس افرید کا، اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اور جس طرح خان صاحب نے آج پشاور میں بات کی گورنر ہاؤس میں، جی جی، اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں میاں صاحب کو کہ میاں صاحب نے ٹائملی ایکشن لیا، سب کو بلایا اور سب گئے وہاں پہ۔ جس طرح عمران خان نے اپنی انا کو پرے کیا، میاں صاحب کل گئے، ہم سب نے دکھایا ہم ایک ہیں۔ تو ان کے خلاف اگر لڑنا ہے اور اگر ان کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو قومی اسمبلی میں جائے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پہ ہم سب کو ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے اپنا بدن آفر کیا، ہمارے بچے سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہمارے جو ایس ایس جی کے کمانڈوز تھے، جو ہمارے آرمی پرسنل تھے، جو کے پی کے کی بہادر نڈر پولیس تھی، اور جو کے پی کے پولیس کے جو ہمارے ایلیٹ فورس اور ایف سی کے جوان، اور آج جو راہیل صاحب گئے کابل، دیٹ از اے ویری کلیئر میسج ٹو آل دیز بلڈی راسکلز، سوری ٹو یوز دیز ورڈز، جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، ان کو کلیئر میسج گیا ہے کہ پولیٹیکل فورس بھی ساری ایک ہے، اور ہمارا جو سپہ سالار ہے اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔ اور جس طرح میاں صاحب نے کل کہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا خون بچوں کا بہایا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ علی صاحب، یہ آپ کے جذبات بڑے گراں قدر ہے، راز صاحب کو بہت بہت ویلکم کہتا ہوں میں۔ شامی صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ملکی مفاد کو دیکھتے ہوئے دھرنا ختم کر دیا، آپ کا اس میں تجزیہ بھی، اور کیا حکومت پر کوئی مورل پریشر ہوگا؟ کیونکہ ساتھ ساتھ عمران صاحب نے اپنا مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے جوڈیشل کمیشن کے بنانے کے۔ دیکھیے کامران، جو سانحہ پشاور میں ہوا ہے، جی سر، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، جی، انپریسیڈنٹڈ، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بے شک، ہمارے بچے جو ہے جس طرح انہیں ہلاک کیا گیا ہے، جس طرح ان کے خلاف یہ واردات کی گئی ہے، اس نے پورے پاکستان کو غمزدہ کر رکھا ہے۔ پورا پاکستان کیا، پوری دنیا میں ان کا شوق جو ہے منایا گیا ہے۔ جی، تو عمران خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے دھرنا ختم کرنے کا، یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔
اور ایک یکجہتی کی فضا اس سے پیدا ہوگی اور ایک قوم میں ایک اعتماد بحال ہوگا اپنی لیڈرشپ پر. اور اب یہ لازم ہے کہ جو مذاکرات تحریک انصاف کے اور حکومت کے درمیان ہو رہے تھے ان کو آگے بڑھایا جائے. جو اب تو دباؤ تو باقی نہیں رہا حکومت پر، لیکن ایک آپ نے جو بات کہی ہے ایک مورل دباؤ ضرور موجود ہے. تو بہتر بات یہ ہے کہ ایک خلوص نیت کے ساتھ بات چیت کی جائے اور کسی ایسے نتیجے پر پہنچا جائے جو فریقین کے لیے قابل قبول ہو. شامی صاحب ایک سوال کا اور بتا دیجیے ذرا کہ آج کی جو میٹنگ ہوئی، جس طرح 7 دنوں کا ٹائم پرائم منسٹر نے دیا ہے کہ تمام پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کر ایک کمیٹی بنا کر جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن مرتب کریں گے، آپ کے نزدیک یہ صرف ایک لفظی تھی آج کی جو میٹنگ ہوئی تمام لیڈرز کی، یا کوئی اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن بھی ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی اتنی کلیئر کٹ لائن آئی ہے جس کی ضرورت تھی اس ملک کو یا ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں، اگر تو ہم ماضی کو پیش نظر رکھیں جی پھر تو کئی تنقیدی باتیں ہو سکتی ہیں جی اور بے اطمینانی کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ سانحہ جو ہے ہماری زندگی میں اس طرح کا سانحہ پہلی مرتبہ پیش آیا ہے، اس لیے توقع یہ رکھنی چاہیے کہ یہ سانحہ ہماری لیڈرشپ کو بھی بدل کے رکھے گا اور اب ان کے الفاظ جو ہیں وہ کھوکھلے نہیں ہوں گے، خالی نہیں ہوں گے. ان میں ضرور معانی کا رنگ بھرا جائے گا، ان کی ضرور کوئی نہ کوئی تعبیر ہوگی اور ضرور کوئی نہ کوئی ان کے نتیجے میں عملی اقدام ہوگا. یہ ہماری آرزو بھی ہے، خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے. رائٹ، بہت شکریہ شامی صاحب، بڑا آپٹیمسٹک سٹینس آپ نے لیا. راز صاحب، عمران خان صاحب نے دھرنا جو ہے ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے، لیکن بہت تاریخی اعلان ہے. انہوں نے اپنی سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر یہ بات کری. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. ایک تو ان کے دھرنے خاتمے پر آپ کا تجزیہ، دوسرا کتنا بڑا اخلاقی دباؤ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ واقعی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انتہائی افسوسناک بھی اور خوفناک بھی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کیا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور بر صغیر کی تاریخ میں جی یعنی اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ یعنی پھول جیسے بچے جو ہیں ان کی شہادت اور ہلاکت کا کوئی واقعہ جو ہے وہ ہماری یادداشت میں نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر آج جو قومی یکجہتی کا مظاہرہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے پشاور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق جو ہے وہ آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں. شاید اس وقت ہمیں پوری طرح سے ان چیزوں کا ادراک تو نہیں تھا کہ اسی طرح کا ایک قومی جذبہ اور قومی یکجہتی کا جو ہے وہ احساس پیدا ہوا صاحب کو آواز آ رہی ہے 1965 میں صاحب کی آواز ٹھیک کر دیں پوری قوم میں جو ہے وہ پیدا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی آج جو ہے ایک بہت ہی ایک باوقار اور قومی امنگوں کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا. اب ذرا اس پہ آ جائیں. اور عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہاں پہ جانے کا، پہلے تو میں کہوں گا کچھ کانفرنس میں جانے کا، اور اس کے بعد اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے جو ہے اس قومی یکجہتی کے معاملے میں جو ہے وہ بالکل ایک یعنی ایک دیوار کی طرح جو ہے وہ سب کے ساتھ کھڑے ہونے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قابل ستائش ہے. اور اس سے پوری قوم جو ہے اس میں ایک یعنی اس یعنی واقعے کے بعد سکون تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک دارس جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اور جوڈیشل کمیشن والی بات اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جوڈیشل کمیشن والی یا جو مذاکرات والی ہے بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یا عمران خان صاحب مجھے بلائیں یا مجھے میزبانی کا جو ہے وہ شرف بخشیں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 1-2 دنوں میں قوم کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ یا عمران خان صاحب جائیں اور میاں صاحب جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے ہیں 2 دن 3 دن اور اس کے بعد پھر اپروول ادھر سے ہونی ہے ادھر سے ہونی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں قائدین بیٹھے اور اس بارے میں فیصلہ کر لیں. قصوری صاحب، عمران صاحب کا ہسٹورک ڈیسیژن آیا ہے، انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، پاکستانی قوم اس کو بڑا ایز اے یونٹی فیل کرے. تو اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دوسرا، شامی صاحب نے کہا ہے کہ موجودہ لیڈرشپ کو اگر کوئی خامیاں بھی ہیں تو یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ لیڈرشپ کو بدل دے گا، موجودہ ان کی جو ہے اقدار کو اور ان کے پرفارمنس کو. آپ ایگری کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ جو اے پی سی ہوتی ہیں یہ ایک اچھا ایک کلب لائف ہوتی ہے. پالیٹیشین کے درمیان گپ بازی ہو گئی، اسی نشستن
گفتن اور برخاستن والا معاملہ ہوتا ہے. اور آج بھی دیکھیں کوئی ویژن نہیں تھا, یعنی کہیں سے نظر نہیں آتا تھا کہ یہ ایک نیشنل لیڈرشپ ہے جس کا کوئی ویژن ہو, جس کا کوئی پرسپشن ہو, جس میں کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن لینے کی پاور ہو, جس میں کوئی کنسرن شو کرتا ہو. پھر آپ نے وہی کمیشن بنے گا, کمیشن فیصلہ کرے گا. واٹ کمیشن؟ اتنا بڑا سانحہ جو کہ دنیا میں ایسا سانحہ کبھی رونما نہیں ہوا, جس پر کہ تمام دنیا جو ہے اشکبار ہو رہی ہے, تمام دنیا سے میسیجز آ رہے ہیں یکجہتی کے. ایسی جب آپ کے پاس ایک پبلک اور انٹرنیشنل سپورٹ ہو تو یو شوڈ کم آؤٹ ود اے ڈسائسو ایکشن. ویئر از دا ڈسائسو ایکشن؟ مجھے تو کوئی ڈسائسو ایکشن نظر آتا. مجھے تو اس قیادت میں کہیں وہ ڈائنامزم ہی نظر نہیں آیا کہ جو کہ اس قسم کے سانے کے اوپر جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ مجھے نظر ہی نہیں آئی. تو انفارچونیٹلی دس میٹنگ ہیز ناٹ بین اپ ٹو دی لیول جہاں کے قوم کے اندر ایک اعتماد, ایک جذبہ, ایک حریت, ایک امنگ, ایک ترنگ پیدا کی جاتی. لیڈر جو ہوتے ہیں وہ دے آر جنریٹر آف پاور. وہ جو جنریٹ کرتے ہیں پاور, اپنے انٹلیکچوئل پاور اور اخلاقی پاور کرتے ہیں, وہ جو ہوتی ہے وہ پاور جو ہے سریت کر جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں, اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایٹامک ریئیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اس سے قومیں ایک متحدہ, ایک لاہ عمل بناتی ہیں. لیکن آج کیا کہا گیا ہے مجھے تو نہیں پتہ لگتا کیا کہا گیا ہے. نتھنگ کنکریٹ having been said. ایک صرف یہ کہا گیا کہ جی دہشت گردوں کے جو مقدمات جو پڑے تھے پینڈنگ, جو کہ پیپل پارٹی کے زمانے میں ان کو مؤخر کر دیا گیا تھا, اس کو ہم سٹارٹ کر دیں گے. تو اس کے علاوہ تو دیر از نو کانکریٹ ڈیسیژن. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دے شوڈ ری اسمبل اینڈ کم آؤٹ ود اے ڈیسیژن, تاکہ قوم کے اندر ایک جذبہ حریت جو ڈیولپ ہوا ہے اس کا وہ جنریٹ ہو, اور قوم جو ہے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اس تمام کھانے کی درد مندانہ انداز کو دیکھتے ہوئے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے. رانا صاحب ایگری کرتے ہیں کہ مزید جانا میں مزید کانکریٹ لیڈرشپ ہونی چاہیے؟ یہ آپ کا حوصلہ ہو سکتا ہے, آپ ان کی بات کا جواب دیں, میں تو ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. ایک پوائنٹ عمران صاحب, میں اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی بتائیے. جی علی صاحب. سب سے پہلے تو میں قصوری صاحب کو دیکھیں, ہمارے سینئر ترین پالیٹیشین ہیں اور بڑے وکیل ہیں, ان کو ایک دکھ ہے, ایک درد ہے جس کا انہوں نے ایک طریقے سے اظہار کیا. جی میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ایسا ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی کو مضبوط کرنا چاہیے. قصوری صاحب کو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قصوری صاحب آپ ان محدود چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے 71 کا سانحہ دیکھا, اور آپ میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ آپ نے اس وقت کے بہت بڑے بڑے لوگوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے آپ نے ہمت کی اور آپ نے کہا کہ میں ڈھاکہ جاؤں گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قصوری صاحب کہ میں آپ کے بیٹے کی عمر کا ہوں, لیکن آپ اگر 16 دسمبر کے سانحے سے گزرے ہیں تو آج ہماری نسل بھی گزر گئی, اور جتنا درد آپ کو ہوا تھا اتنا درد ہمیں بھی کل ہوا. میں آپ کو قصوری صاحب یہ تسلی دلاتا ہوں کہ ہم کبھی وہ تکلیف نہیں بھولیں گے جو آپ لوگوں پہ گزری جب ہمارا ملک دو اس کے بکھرے ہوئے. اور میں آپ کو یہ تسلی بھی دلاتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا پلان ہے جو ہمیں کرنا چاہیے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں, اور عمران خان سے اس سے منوانا اور پھر میاں صاحب کی ٹیبل پر رکھوانا یہ میرا عزم ہے. انشاءاللہ آپ کو جو درد ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں, انشاءاللہ ہم اس درد کو ختم کریں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ جان تو ویسے بھی جانی ہے نا ایک دن, تو مرد کی طرح کیوں نہ جائے, ڈر کے جینے سے کیا فائدہ. بہت زبردست جی آپ کی اسٹیٹمنٹ. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی اللہ آپ کو خوش رکھے. رائٹ ویورز, وقت ہوا ہے پروگرام ایک بریک کا, واپس آتے ہیں. آج پاکستان جو ہے وہ آبویسلی ایک بہت ٹریجک سچویشن میں ہے, ایک خطرہ ودن ہے پاکستان کے. ٹیررسٹ جو ہے ان کے تانے بانے باہر بھی آتے ہیں, اس پہ ہی بات کریں گے, کیونکہ آج رپورٹس جو آئی اس میں یہ ہے کہ کابل اور انڈیا جو ہے وہ مبینہ طور پہ ملوث ہیں ان تمام صورتحال کے اندر. حکومت کو کس طرح دیکھتی ہے کہ حکومت کے اس وقت تعلقات افغانستان پالیسی کو لے کر, ہندوستان کو لے کر ایک خاص نہج پر چل رہے ہیں, وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے, اور مزید بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر دہشت گرد مائنڈ, ریڈیکلائز مائنڈ ختم کرنے کے لیے حکومت نے کچھ اسٹریٹجی اپنائی پچھلے 1.5 سال میں, یا صرف یہ اس طرح کی کمیٹیز یا میٹنگز ہی چلتی رہیں گی جب کوئی اس طرح کا سانحہ ہوگا. واپس آتے ہیں جی ایک بریک کے بعد.
ویری وارم ویلکم بیک. جب سے اسکول کا احسانیہ ہوا ہے آبویسلی جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اور ان کے والدین اسی طرح اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتے ہیں. اس واقعے کے بعد جس طرح کے سمجھا جا سکتا ہے سائیکولوجیکلی اس کا ایک اتنا امپیکٹ ہے پاکستان میں ہر طالب علم پر جو اسکول جاتا ہے. اور آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ اسکول لاہور کا ہو, کراچی کا ہو, یا پشاور کا ہو, یا کوئٹہ کا ہو, اس میں خواہ پرائیویٹ ہے سرکاری اسکول ہے, نہ ان کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں, نہ ان کی دیواریں اتنی اونچی ہیں, نہ وہاں پہ سیکیورٹی کے اتنے انتظامات ہیں. خواہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ لاکھوں روپیہ مہینے کا کما رہے ہوں لیکن سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی دھیان نہیں ہے. تو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ پتہ نہیں کس حد تک جو ہے اس کو سیریسلی اٹینڈ کیا جائے گا. حکومت جو ہے رانا صاحب, اگر آپ لاہور کی بھی بات کروں, لا اینڈ آرڈر میں ابھی بھی آپ کی ایک اہمیت تو ہے, سیشنز وغیرہ آپ اٹینڈ کرتے ہیں, تو اس بارے میں کوئی اسٹریٹجی حکومت بنا رہی ہے یا ابھی یہی ہے کہ جی وہ پرائیویٹ اسکول یا سرکاری اسکول اپنے طور پہ جو کچھ کریں گے؟ نہیں, دیکھیں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں جب وہ بچوں سے اتنی باری باری فیسیں لیتے ہیں تو یہ بالکل ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ سیکورٹی کا پراپر انتظام کریں. گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ بھی مہیا کرے, باقاعدہ طور پہ جو دوسرے لوازمات ہیں وہ بھی مہیا کرے اور گارڈز بھی مہیا کرے. لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ پالیسی کا ہونا, ارینجمنٹس کا کرنا یہ اپنی جگہ پہ اور یہ ضرور ہونے چاہیے. لیکن ایون دین یہ جس قسم کی دہشت گردی ہے, یہ 3-4 لوگوں کا کسی جگہ پہ پہنچا دینا اور دہشت گردوں کا اور اس کے بعد پھر ان کو ٹرینڈ تو آلریڈی ہوتے ہی ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ان کا اسلحہ جو چیزیں ان کے استعمال میں ہیں, جیکٹس وغیرہ, وہ ان کو پہنچا کے کسی جگہ میں داخل کرنا, یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے رانا صاحب یہ آپ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں بھی سیکورٹی بریچ ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک وہ سیف ہیونس جہاں پہ بیٹھ کے منصوبہ بندی ہوتی ہے, جہاں پہ بیٹھ کے ٹریننگ ہوتی ہے, وہ تو آپ کی حکومت ختم کر رہے ہیں نا. نہیں وہ تو ضرب عضب چل رہا ہے نا. ہاں جی, یعنی اس وقت تک جب تک یہ چیزیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ ٹریننگ ختم نہیں ہوتی, وہاں پہ جو ہے وہ منصوبہ بندی ختم نہیں ہوتی, تو پھر اس پہ جو ہے یہ کہنا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ obviously. لیکن رانا صاحب یہ سوال تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا, آپ حکومت ہے, آپ تو نہیں مجھ سے پوچھ سکتے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ضرب عضب جو ہے یہ پوری جہاں فشانی سے اور پوری, لیکن سر کوئی پولیس کا بھی رول ہے, کوئی سول انٹیلیجنس جسٹس کا بھی رول ہے, آئی بی کا بھی رول ہے, سب کا رول ہے, سب کا رول ہے, سی آئی ڈی کا بھی رول ہے. لیکن ان علاقوں سے سیف ہیونز کا ختم ہونا جو ہے یہ بنیادی ٹھیک ہے. سینیٹر طاہر بشری صاحب, سوری آپ کے پاس آواز کا ذرا مسئلہ, میں لیٹ آیا ہوں. آج الطاف حسین صاحب نے بہت سخت تقاریر کی ہے, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو بھی بہت انہوں نے پرسنلی نام لے کر بھی انہوں نے کہا ہے کہ بڑا بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں پالیسی میکنگ میں لے کر دہشت گردوں کو. تو آپ ایم کیو ایم وہی لائن ٹو کر رہی ہے جو الطاف حسین صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹس ہیں, اور آپ کیا مزید ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا مزید کلیئرٹی ہو, خاص طور پہ کیونکہ نواز شریف صاحب کا نام لیا الطاف حسین صاحب نے آج بار بار, انہیں ان کی پالیسی کو اور ان کو بزدل کا ہے, کیا مزید وہ کریں تو اس سے کلیئر کٹ ہوگی حکومت کی پالیسی ٹیررزم کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, جب آپ نے طالبان کے خلاف آپریشن کے لیے بھی آپ نے پورا 1.5 سال لگا دیا تھا ڈیسائیڈ کرنا کہ ویدر ان درندوں کے خلاف یہ جو پاگل انسان ہیں ان کے خلاف جب آپ نے آپریشن بھی فوج کو نہیں کرنے دیا 1 سال, تو وہ بھی آپ کی وہی تھی کہ آپ ڈر رہے تھے یا خوف زدہ تھے. اب آگے ہے یہ جو ہمارے پیارے بچوں کو, ہمارے معصوم بچوں کو یہ درندوں نے جس بابریت کے ساتھ اور جس نفرت کے ساتھ انہوں نے, دیکھیں یا تو پاگل کتا یا سائیکو بچوں کو مار سکتا ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا کی کسی کتاب میں آپ دیکھ لیں, کسی جگہ پہ دیکھ لیں, کوئی جگہ کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی کہ بچوں کو اس طرح کوئی اور مارے. یا پاگل کتا مارتا ہے یا سائیکو مارتا ہے. سائیکو کی جگہ ہوتی ہے کہ اس کو ختم, اس کو بند کر دو, اور پاگل کتے کا کام ہوتا ہے کہ اس کو مار ڈالو. آپ لوگ بات چیت کر ہی نہیں سکتے, آپ لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتی جب اس قسم کے درندے اس قسم کی حرکت پاکستان میں کریں. اور یہ طالبان کر رہے ہیں, ہم سب خوفزدہ ہیں, ساری دنیا خوفزدہ ہے. اگر یا تو خوفزدہ رہ کے یہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو قتل کر دیں, یا پھر ہم بولیں اور ان کے پیچھے جائیں, ان کے ساتھ لڑیں اور عزت سے مریں مگر اپنے بچوں کو سنبھال لیں. تو الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا
آپ کو کسی کی اور ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے. آپ کوئی ایکشن لیں. کبھی دھرنے ہوتے ہیں تو کوئی ایکشن نہیں, شہر بند ہوتے ہیں تو کوئی ایکشن نہیں, لوگ مرتے ہیں تو کوئی ایکشن نہیں, قانون توڑا جاتا ہے تو کوئی ایکشن نہیں, پاکستان کے خلاف بولتے ہیں تو کوئی ایکشن نہیں, یہ جو درندے ہیں ان کے سپورٹ میں بولتے ہیں تو کوئی ایکشن نہیں. ابھی ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مولوی 2 دن پہلے کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح کیا ہے ان لوگوں نے, اور ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کے اور وہ میٹنگز کر رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی چیز ڈیلے کرنی ہے تو اس کے لیے کمیٹی کر دو, اگر آپ نے کام نہیں کرنا تو کمیشن بنا دو. تو یہ قسم کا وقت نہیں ہے کہ یہ آپ جیسے کہ فوج نے ایکشن لیا ہے اور صرف اس قوم نے پاکستان آرمی کے چیف آرمی اسٹاف کو مرد کا بچہ کہتے ہیں, انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ ان کا خاتمہ ہوگا اور پوری فوج بیٹھے گی نہیں جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. ان کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب پنجاب میں ان کے جو سیف ہیونز ہیں ان کے اوپر بھی آپریشن کریں, سٹیز میں جیسے کہ کراچی کے شہر میں, لاہور میں, اسلام آباد میں ان کے سیف ہیونز ہیں, ان کے مدرسہ ہیں, ان کے مدرسوں سے ہیٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, مسجدوں سے ہیٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں چھپے چھپے ان کے اپولوجسٹ بنے ہوئے ہیں, اور آپ کا پی پی او ان ایکشن ہے, آپ کی اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے. کوئی بھی پاکستان کے خلاف بولے, کوئی بھی ان درندوں کے لیے بولے جنہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے, ان کے اوپر اسی وقت ایکشن لیا جائے. ٹھیک ہے, آپ کی جیلیں بھری پڑی ہیں, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, سزائے موت کے ساتھ آپ خوفزدہ ہیں. ان کو سزائے موت جو کہ کورٹ نے کہا ہے وہ بھی آپ نہیں دے سکتے. جی کچھ رسپونڈ کریں گے. الطاف حسین صاحب بڑی کڑی تنقید کی آج پالیسی پہ حکومت کی. جی میں رانا صاحب بات کرنا چاہتا ہوں. جی میں آتا ہوں. جی رانا صاحب آپ پہ رسپونڈ کر دیجیے. مشیدی صاحب نے بھی میرا خیال ہے وہ اپنا غصہ ہی نکالا ہے, کوئی اور اس میں انہوں نے کوئی بات تو ایسی کی نہیں ہے. دیکھیں یہ وقت ایسا ہے اس میں یہ پورے قوم کا غصہ ہے, یہ پورے پاکستان کا غصہ ہے. ساری قوم آپ تو نہیں ہے نا, سب کو غصہ ہے, سب کو غم ہے, سب کو افسوس ہے. جتنا آپ کو ہے اتنا ہی سب کو ہے. جتنا الطاف حسین صاحب کو ہے اتنا ہی میاں نواز شریف کو ہے, جتنا میاں نواز شریف صاحب کو ہے اتنا ہی عمران خان صاحب کو ہے. یہ آپ بات چھوڑیں. بات یہ ہے کہ ماضی میں اگر ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے کس کس نے کون کون سی غلطی کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم اس بات میں الجھ جائیں گے, اور غلطیاں تو خیر سب سے ابھی کی بات کر رہے ہیں. اب کی بات یہ ہے کہ اب ماضی کی غلطیوں سے آپ سبق سیکھیں اور آئندہ کے لیے ایک ایسا لاہ عمل بنائیں کہ جس میں ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. الطاف صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا ٹیررسٹ کون ہے, نہ آپ کو نام لے کنڈیم کرتے ہیں نہ ویسے کنڈیم کرتے ہیں, اور آپ نے خود سیف ہیون بنائے ہوئے پنجاب میں. یہ تو بہت بڑا خطاب کیا انہوں نے آج. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اب پنجابی طالبان کا نام لینا نہیں ہے ان کی بات کا جواب دینے کا, جنگوی والوں کا نام لینا, اس کا جو ہے نا پھر جواب بڑا بھرپور ہے. اس کا وہ کیا ہے, بہت بھرپور جواب ہے اس کا. لیکن آج میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی اگر کوئی پنجاب میں یا اسلام آباد میں آپ کو سیف ہیون کا پتہ ہے تو آپ کو بتا دیں, مہربانی کریں. رانا صاحب کو بتا دیجیے گا. وہ کہہ رہے سیف ہیون کا ہمیں تو پتہ نہیں ہے. میں آگے جاتا ہوں قصوری صاحب کی طرف. قصوری صاحب کس حد تک آپ ایگری کریں گے الطاف حسین صاحب اور مشرف صاحب ایک ہی اس وقت سوچ رکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ کمیٹیاں وغیرہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, تو اور کیا کرے؟ آرمی چیف بھی جو کر رہے ہیں وہ اوبیسلی حکومت کی ایما پر ہی کر رہے ہیں نا, وہ اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کر رہے. حکومت ان کے ساتھ آن بورڈ ہے, وہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہے, قوم آن بورڈ ہے. تمام سیاسی باتیں سب نے بیٹھ کے فیصلہ اور کیا کرے. جی قصوری صاحب میں کامران ایک اور بھی زاویہ لینا چاہتا ہوں جناب. وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی کی چوڑی ٹوٹ جائے تو وہ پاکستان پہ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کا سیف ہیون ہے اور یہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا ہے, چوڑی ٹوٹ گئی ہے. اور ہمارا یہ انداز ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے خاوند کا نام لیتی ہے, کہتی ہے مننے کے ابا. تو بھائی وہ جو مننے کا ابا ہے یار اس کا نام تو لو یار, کوئی تمہیں نام لیتے ہو کیوں شرم آتی ہے کہ بھئی یہ ہندوستان نے کرایا ہے. یہ دیکھیں اس وقت ہندوستان کے 2 رول چل رہے ہیں, ایک سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے بلوچستان کے اندر, ایک جو ہے ٹیررسٹ موومنٹ چل رہی ہے جو کہ باقی 3 صوبوں کے اندر چل رہی ہے. لیکن حکومت پاکستان نے منہ میں گھونگریاں ڈالی ہوئی ہیں, ان کو شرم آتی ہے, ان کو مننے کے باپ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بھائی یہ ہندوستان نے حملہ کرایا ہے, یہ ہندوستان کا اس میں ہاتھ ہے.
تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت پیدا کیجئے اور ہندوستان کو آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر، اور میں اس میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی انفارچونیٹلی بالکل سویا پڑا ہے، اس کو بھی چاہیے تھا کہ یہ موقع دیکھیں، ان کے 9 قونصلیٹ جو ہیں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہے۔ افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے جس میں ایک ایمبیسی کا کام ہے۔ یہ جو 9 قونصلیٹ ہیں، ان میں تمام جو راک ایجنٹ جو ہے وہ کور اپوائنٹمنٹ میں ڈپلومیٹک اپوائنٹمنٹ سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ تمام اسلحہ بھیج رہے ہیں، پیسہ بھیج رہے ہیں، لیکن روز باتیں آتی ہیں، روز انالیسز ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک جی، پتہ نہیں رہا صاحب کوئی چیز، منع کے باپ کا نام لو، منع کے باپ کا نام لو۔ ہندوستان کا اس میں کیا رول ہے، افغانستان کا اس میں کیا رول رہا ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے افغانستان کی، آج چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ گئے ہیں جی، وہ تو کمپلینٹ کرنے گئے ہیں کہ یہ بہرحال کمپلینٹ کرنے گئے ہیں، یا وہ وہ جن مقاصد کے تحت گئے ہیں ان مقاصد میں ان کو کس حد تک کامیابی ہوئی ہے، اور اس کامیابی کو ہم کس طرح سے بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم جو ہے یہ تانے دینے اور زبانی کلامی پوائنٹس کھونے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جو ہے وہ واپس آتے جی ایک بریک کے بعد۔ ویری وارم ویلکم بیک۔ اچھا علی محمد خان صاحب، آپ مشہدی صاحب کا کوئی آرگومنٹس کو رسپانس کرنا چاہ رہے تھے، اپنی بات کرنا چاہ رہے تھے، بیچ میں آپ آنا چاہ رہے تھے؟ ہاں جی، مشہدی صاحب نے بات کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ رسپانس ہمارا ہارڈ آئے اور کلیئرلی اس کو ڈیمارکیٹ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں، ہمیں جو ابھی نیشنل ڈسکورس بن رہا ہے، جو سیاستدان اس کے خلاف چلے گا قوم اس کو ریجیکٹ کر دے گی، تو اس میں کسی کی طرف سے تلخ نوائی بھی ہوگی، کوئی سخت باتیں آئیں گی جس کو ہمیں جو رانا صاحب ہیں سینٹر میں اور ہم لوگ ہیں کے پی میں، ہمیں ذرا سینہ چوڑا کر کے اس کو سننا بھی پڑے گا، اور اگر کسی کے پاس کوئی اچھی سجیشن ہے اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ میں فی الوقت یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مشہدی صاحب نے کہا نا کہ ڈرے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ڈرا ہوا پاکستان میں، جو پاکستانی ہے اور کس چیز سے ڈریں؟ انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہوتی ہے مشہدی صاحب، وہ ہم کھو چکے ہیں۔ یہ 100 بندے 150 بچے جو ہمارے مارے، ان میں پتہ نہیں کتنے قدیر خان تھے، ان میں پتہ نہیں کتنے جہانگیر خان تھے، ان میں پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر عبدالسلام تھے۔ یہ لوگوں کو، بچوں کو مار کے انہوں نے ہمیں مارا ہے، اور ہمیں کیا کریں گے؟ اب تو ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں رہا، اب تو ان کے پاس کھونے کو رہا ہے، اور ان کے پاس کھونے کو میں بتاؤں مشہدی صاحب کیا ہے؟ ان کے پاس کھونے کو جان ہے، جان۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے جو ہے دنیا جو ہے وہ جیل ہے، جنت ہے۔ ہم تو جیل میں ہیں، ہم مومن ہیں، ہم سب الحمدللہ۔ تو میں بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ کا یہ پوائنٹ بڑا کمپریہنسو آ گیا۔ مشہدی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ ہے، وقت ختم، تو ہمیں ہندوستان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی مشہدی صاحب، کچھ آپ نے کہنا ہے؟ آخری 30 سیکنڈ میرے پاس، سوری۔ یہاں پہ نہ کوئی بات چیت کی ضرورت ہے، نہ کوئی کمیشن کی ضرورت ہے، نہ کوئی کمیٹی کی ضرورت ہے۔ ایک طرف سے ہمارے بچوں کو قتل کرنے والے درندے ہیں، یا تو ہم ان کے ساتھ ہیں یا ہم ان کے خلاف ہیں۔ ان کا نام ہے طالبان۔ طالبان ہیں وہ جنہوں نے ہماری اولاد کو، ہماری عزت کو، ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ اگر ہم نے بیٹھ کے صرف ڈسکشن کرنی ہے اور کمیٹی کرنی ہے تو ہم سب ڈوب مریں تو پھر اچھا ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو کیا ان کے خلاف ہیں، ہم وہ فرشتوں کو، مشہدی صاحب فرشتے ہم سب جو ان کے خلاف ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا جواب دیں گے؟ یہ قوم کیا جواب دے گی؟ یہ ہماری آنے والی نسل مشہدی صاحب، میں آپ کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ کوئی ٹاک شو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم اپنے بچوں کے قتل قاتلوں کے ساتھ ہیں یا ہم ان کے خلاف ہیں۔ مشہدی صاحب بہت شکریہ، آپ کے جذبات کی بڑی ہم قدر کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام تھا، لیکن اینڈنگ سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے نوبیل پرائز دیا ہے مولانا یوسفزئی صاحبہ کو، بالکل ٹھیک ہے، دیا ہوگا یا غلط دیا ہوگا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر اس کا کرائیٹیریا یہ تھا کہ جو بچے ایجوکیشن کے لیے اپنی جان دیتے ہیں ان کو پیس پرائز ملے نوبیل،
تو پھر تو ان 130 بچوں کو جو ہے وہ لازمی نوبیل پرائز ملنا چاہیے. ملالا صاحبہ کا تو پاکستان میں خاصا کنٹروورشل ہے جو لوگوں کی رائے ہے, لیکن ان 130 بچے جو شہید ہوئے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کو ضرور پیس کا نوبیل پرائز ملنا چاہیے اگر ویسٹ کا کرائٹیریا وہی ہے جو انہوں نے مولانا یوسفزئی صاحبہ کے لیے رکھا ہے. کل تک کے لیے مجھے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت.